تو علماء سے میری التماس ہے، مایوسی کے نگر میں کبھی داخل مت ہوئیے گا، احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے گا۔ ہمارے ہاں بڑی احساس کمتری جو میرے مشاہدے میں آتی ہے، ہم لوگ نروس ہو جاتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی بہت ٹر انگلش بول رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا عظیم ترین شخص یہ ہے۔ انگلش ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے ساری زبانیں جو ہیں وہ الہامی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ساری زبانیں اللہ نے سکھا دی تھیں۔ وہ جو فرمایا ہم نے آدم کو سکھا دیے تمام چیزوں کے نام، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اور انہوں نے وہاں مثال دی کہ پانی، اس کو ہندی میں جل کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں، عربی میں ماء کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جتنی بھی زبانیں قیامت تک تھیں، سوئی تک کے جن زبانوں میں نام ہیں اللہ نے وہ سارے نام حضرت آدم کو سکھا دیے۔ تو گرامی قدر حضرات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی زبانوں میں ترقی نہ کریں، ضرور کریں، پر جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ زبان ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آپ کو اس زبان پر مدرسے کی چار دیواری میں عبور حاصل ہوا کہ جو زبان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان عربی ہے، وہ زبان جو قبر میں چلے گی، وہ لینگویج جو جنت کے اندر چلے گی، تو آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو محض دنیا کا تم تراق، اس کی چکا چوند چاندنی، اس کی ظاہری سجاوٹ کو دیکھ کر اپنے معیار کو فراموش مت کیجئے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ہمارے آقا نے خبر دی ہے کہ جب گھر سے چلے تھے تو فرشتوں نے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا تھا۔ تو میں بتلانا چاہتا تھا علم نافع اور علم غیر نافع، وہ علم جو نفع دے اور وہ علم جو بندے کو نفع نہ دے۔ نافع علم کون سا ہے؟ جو بندے کے ظاہر اور باطن کو سنوار دے۔ نافع علم کون سا ہے؟ جو بندے کے ایمان کے درجات میں ترقی کا سبب بنے۔ نافع علم کون سا ہے؟ جو قبر کے سوالات کے جوابات میں معین ہو۔ نافع علم کون سا ہے؟ جو قیامت والے دن شفاعت کے منصب پہ کھڑا کر دے۔ اب یہ جو شفاعت کے منصب پہ کھڑا کر دے کہہ دیا میں نے، تو میں بھولا نہیں ہوں، الحمدللہ میرے سامنے حدیث پاک ہے کہ خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ قیامت والے دن پل صراط پر عالم اور عابد آئیں گے۔ عابد جس نے عبادت کی، جس نے ذکر اذکار میں زندگی بسر کی، جو خلوت نشین ہوا، تہجد گزار بھی ہے، اشراق چاش والا بھی ہے، نفلی روزے رکھنے والا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عابد جب پل صراط پر آئے گا تو اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جا، اللہ نے جو تیرے لیے تیری عبادت کے بدلے میں نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں سے مستفید ہو، استفادہ کر۔ لیکن جب ایک صحیح العقیدہ عالم پل صراط پر آئے گا تو اسے روک دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا رک۔ وہ کہے گا میں حساب دے آیا، اعمال تل گئے، میں کلیئر ہو گیا۔ کہا جائے گا ہم حساب نہیں مانگ رہے، واپس چلے جاؤ، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتے چلے جاؤ۔ یہ علم نافع ہے۔ یہ علم، آپ اسٹیٹس دیکھیے بھائی جی، آپ مقام دیکھیے، آپ رتبے کو دیکھیے کہ رتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ نفسی نفسی کا عالم ہو، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہو، باپ بیٹے کو چھوڑ رہا ہو، دوست یار سجن بیلی پہچاننے سے انکار کر دیں، آنڈی گوانڈی دیکھ کے رخ پھیر لیں، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہو، خورشید حشر آگ برسا رہا ہو، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہو، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک،
کوئی ٹھوڑی تک، کوئی ناک کے نتنے تک ننگے وجود ہوں، اور ایسے حال میں عالم ربانی کی یہ شان ہو کہ اسے کہا جائے کہ جس جس سے پیار کرتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے کر ساتھ چلا جا۔ یہ علم نافع کی بہاریں ہیں۔ اور علم کے لیے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ پوری توجہ گفتگو پہ رکھیے گا، باتیں نہیں کریں گے آپ، پوری توجہ اس طرف رکھیں گے۔ حدیث میری ایک ایک پہ نظر ہوتی ہے، میں بھی کلاس میں ہی بیٹھا ہوں، وہ استاد ہی نہیں ہے جو طالب علم کی حرکات سے آگاہ نہ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علم نافع اور غیر نافع کی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک اپنا سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرنے کے منصب پہ کھڑا کر رہا ہے۔ اور پھر آپ اس پہ غور کیجئے کہ جان عالم علیہ السلام اپنی امت سے ایک مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے نعرہ لگایا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، ہم نے نعرہ لگایا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نے نعرہ لگایا کہ اے آقا میں حاضر ہوں لبیک ہے، یہ ہمارے نعرے ہیں۔ لیکن کریم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک مشہور حدیث سماعت کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام تیری صبح اس حال میں ہو کہ تو خود عالم ہو، سبحان اللہ، صبح تیری اس حال میں ہو کہ تو عالم ہو، اور اگر تو عالم کے رتبے اور مقام کو نہ پہنچ سکا تو تیری سویر اس حالت میں ہو کہ تو طالب علم ہو۔ میرے ذمہ دار بھائی، دکاندار بھائی، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ بھائی بھی اس پہ غور کریں۔ حضور آپ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، تو سرکار فرماتے آجا دین کا علم سیکھ، دین کا علم سیکھ۔ صبح اس حال میں ہو کہ تو عالم ہو، اور اگر تو عالم نہیں تو پھر فرمایا تو طالب علم ہو، اور اگر تو طالب علم بھی نہیں ہو، تجھے اتنا وقت بھی نہیں ملا، تو تیری سویر اس حالت میں ہو کہ تو عالم کا سننے والا ہو، اس کے واعظ کو، اس کے اسباق کو، اس کی نصیحتوں کو، اس کے درس قرآن کو، اس کے درس حدیث کو سننے والا ہو۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں، اب تو کمال ہو گیا جناب، سرکار کو ہم نکموں کا پتہ ہے نا، حضور ہم سے واقف ہیں، تو صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو، عالم نہیں ہے تو عالم نہیں تو طالب علم ہو، طالب علم نہیں ہے تو گاہ گاہ عالم کو سننے والا ہو، اور یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر یہ ضرور کر کہ تو عالم سے محبت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، کہ عالم سے محبت کرنے والا ہو۔ کیوں عالم سے محبت کریں؟ کہا وہ میرے دین کا عالم ہے۔ کیوں عالم سے محبت کریں؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ دینے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں حدیث پاک میں فرمایا گیا، اور یہ میں 2-3 حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، قیامت والے دن شہید کے وجود سے جو میدان میں خون بہتا ہے نا، جس کو جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے، قیامت والے دن وہ خون بھی شہید کی نیکی والی پلڑے کے اندر رکھ کے تولا جائے گا۔ کہا ساڈی راہ چ قطرے بہائے نے ضائع نہیں جان دواں گے۔ او بھائی جی خون تو خون ہے، اس راہ عشق میں بہایا ہوا پسینہ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ وہ خون بھی قیامت والے دن پلڑے کے اندر تولا جائے گا۔ اور ماشاءاللہ بول تو آپ پہلے بڑے ذوق سے رہے ہیں، لیکن آگے سنیے کہ کیا حکم ہوتا ہے، حدیث میں کیا فرمایا، شہید کا خون بھی تولا جائے گا، اور ادھر عالم جو صحیح العقیدہ عالم ہے، اس کی سیاہی، اس کی انک، روشنائی، جس سے وہ قرآن حدیث کو لکھتا ہے، قرآن حدیث کے مسائل کو لکھتا ہے، شریعت کے امور کو لکھتا ہے،
فرمایا وہ سیاہی بھی ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، وہ بھی عالم کی تکڑی میں نیکی والے پلڑے میں رکھ کے تولی جائے گی۔